مقصد کیا تھا، کس لیے آپ ملیشیا آئے؟ اس شہر میں آنے کے بعد مجھے ایک بہت بڑے اعزاز سے نوازا ہے، آنرری ڈاکٹریٹ کی ڈگری۔ 1.5 سال ہوئے مجھے MP بنے ہوئے، لوگوں کو سالوں لگ جاتے ہیں اس اعزاز کو حاصل کرنے میں۔ اس دفعہ آنے کے بعد میری پاکستان ہائی کمیشن میں بھی میری ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے دعوت دی تھی۔ انویٹیشن اتنے تھے کہ مجھے ابھی تک اپنے کام کا کوئی ٹائم نہیں ملا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں ملائیشیا کے شہر کوالالمپور سے۔ ہمارے ساتھ پاکستانی ممبر آف پارلیمنٹ سندھ سے ان کا تعلق ہے، سید شارق جمال صاحب۔ ان سے پوچھتے ہیں، ملیشیا آئے ہیں تو ملیشیا آنے کا ساتھ آپ کا مقصد کیا تھا، کس لیے آپ ملیشیا آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے واجد بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ملیشیا میں میرا آنے کا مقصد کوالالمپور میں ایک 4th یوتھ گلوبل کانفرنس تھی جس کی شرکت کی مجھے دعوت تھی، تو میں نے یہاں شرکت کری اور الحمدللہ اللہ پاک نے اس شہر میں آنے کے بعد مجھے ایک بہت بڑے اعزاز سے نوازا ہے، آنرری ڈاکٹریٹ کی ڈگری، جو پولیٹیکل لیڈرشپ اور جو ہے ہمارا جو میرا کام ہے اس پہ، اس کی خدمت پہ، عوام کی خدمت پہ، اس سے اللہ پاک نے مجھے نوازا یہاں پہ، اور بڑی خوشی کی بات ہے اور میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے، اور کسی کے لیے بھی ہو کیوں نہ ہو، کیونکہ مجھے MP بنے ہوئے، میں کراچی سے میرا تعلق ہے، MKM پاکستان میری پارٹی ہے، اور 1.5 سال ہوئے مجھے MP بنے ہوئے، اور اللہ پاک نے اس بڑے اعزاز سے، لوگوں کو سالوں لگ جاتے ہیں اس اعزاز کو حاصل کرنے میں، مگر اس میں لازمی سب سے پہلے تو میں اپنے رب کا شکر ادا کروں گا، اس کے بعد اپنی لیڈرشپ کا، اور خاص طور پہ میں نام لینا چاہوں گا سید مصطفیٰ کمال، انیس خیمخانی بھائی، کہ جنہوں نے مجھے سیاست سکھائی، جن سے میں نے سیاست سیکھی، اور انہی کی ویژن پہ، انہی کی، کیونکہ سید مصطفیٰ کمال بھائی وہ نام ہے جس کو کراچی کا بچہ بچہ جانتا ہے، کراچی کے شہر کو ترقی دی، تو وہ 10 سال میں جو ان کا کریکٹر ہے، جو ان کی باتیں ہیں، اسی پہ میں چلا، اور اللہ پاک نے بہت جلدی جو ہے اس اعزاز سے مجھے نوازا۔ شارق بھائی، آپ پہلی دفعہ ملیشیا آئے ہیں یا اس سے پہلے بھی آپ ملیشیا آتے رہے؟ نہیں، میں اس سے پہلے ملیشیا آتا رہا ہوں، اور فیملی کے ساتھ بھی آیا ہوں، اور سب سے پہلا میرا ٹور میں 2003-2002 کا تھا، جب میں کرکٹ کھیلنے پہلی دفعہ ملیشیا آیا تھا، تو مگر اللہ کا شکر ہے یہ آفیشیل میرا ٹور تھا، وہ تھی۔ پھر اس دفعہ آنا اور پہلے کا آنے میں بہت فرق ہے۔ اس دفعہ آنے کے بعد میری پاکستان ہائی کمیشن میں بھی میری ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے دعوت دی تھی، اور پھر یہاں کے خاص طور پہ جو ہمارے پاکستانی بھائی ہیں جو یہاں پہ بزنس کمیٹی ہے، اس دفعہ ان سے انٹریکشن ہوئی ہے، ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور آپ یقین کریں شاید میں یہاں سے وزن بڑھا کے جا رہا ہوں، بہت زیادہ انہوں نے میری خاطر تواضع کی ہے۔ انویٹیشن اتنے تھے کہ مجھے ابھی تک اپنے کام کا کوئی ٹائم نہیں ملا، اور بہت سارے نام ہیں، میں سب کے نام بھی شاید نہ لوں تو مجھے یاد بھی نہیں رہے۔ عثمان بھائی ہیں، داتو صاحب ہیں، شاہ صاحب ہیں، اور بڑی باقی سفیان بھائی ہیں، اور آپ خود ایک ماشاءاللہ مہمان نواز آدمی ہیں، آپ نے بھی ماشاءاللہ بہت مہمان نوازی کری، تو اللہ پاک کا بہت شکر ہے، میں یہاں سے پاکستانی کمیونٹی سے مل کے اور بہت مطمئن ہوں۔ میں بلکہ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ میں نے بہت سے ملک کا سفر کیا ہے، مگر جس طرح میں نے سیٹل یہاں پہ اپنے پاکستانی بھائیوں کو دیکھا ہے، چاہے وہ پنجاب سے ہوں، کراچی سے ہوں، جس صوبے سے بھی ہوں، الحمدللہ بڑے سیٹ ہیں، اور سب کا ایک بہترین جو ہے مقام ہے یہاں پہ، کیونکہ یہاں کے جو لوکلز بھی جو ہیں ان کی سنتے ہیں، ان کی کرتے ہیں، اور بڑا زبردست چونکہ آپ ممبر سندھ اسمبلی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان اور سعودیہ کا جو سیکیورٹی معاہدہ ہوا ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ صحیح ہے، یہ بھی میں کہوں گا کہ یہ جو سیکیورٹی معاہدہ جو ہوا ہے یہ بڑی اعزاز کی بات ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں جتنی بھی میری لائف ہے، میں نے اس طرح کا استقبال پرائم منسٹر آف پاکستان کا، چاہے کوئی بھی پرائم منسٹر لڑ رہا ہو، تو میں نے اس طرح کا استقبال نہیں دیکھا، اس طرح کا معاہدہ نہیں دیکھا۔ یہ اللہ پاک نے جو ہے یہ 9 مئی جو بھارت نے ایک حملہ کرنے کی کوشش کی تھی پاکستان کے خلاف، جنگ کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی تھی، بس جو مثبت جواب پاکستانی افواج نے دیا، ہماری ایئر فورس نے دیا، اس کے بعد تو یہ دنیا اب جو ایکسیپٹ کر رہی ہے کہ پاکستان وہ ملک ہے جو تا قیامت قائم رہنے کے لیے بنا ہے۔ سر، کراچی بزنس کا ہب سمجھا جاتا ہے کیونکہ آپ کی جماعت ہمیشہ گورنمنٹ کا حصہ رہی ہے، تو اندرون سندھ ابھی تک غربت کا جو وہ غربت کے نیچے لوگ پس رہے ہیں، اس کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ سر، بڑا تکلیف دہ سوال آپ نے مجھ سے ملیشیا میں پوچھا ہے، اور یہی سوال ہم سے کراچی میں بھی ہوتا ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو 1-2 چیز کی تصحیح کر دوں نا، جو ہمیں یہی سمجھا جاتا ہے کہ گورنمنٹ کا ایسا، دیکھیں جب سے 18ویں ترمیم آئی ہے نا، تو صوبائی حکومت جو ہے وہ پچھلے 18 سال سے
وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے. اور ہم یہ نہیں کہتے کہ چلو ٹھیک ہے کہ کراچی آج تو ایم کیو ایم کا ایک ایم پی اسمبلی میں پچھلے 1.5 سال سے شور مچا رہا ہے کہ کراچی کو تو چھوڑو, آپ نے اپنے جن کو آپ اپنا ووٹر بولتے ہو ان کو آپ کراچی سے بھی بری حالت کر گئی ہے, اور ان شہروں کی طرح سندھ کے شہر کراچی کو بھی آپ اسی حالت میں لے کے جا رہے ہو. تو یہ لازمی زیادتی ہے 18ویں ترمیم کے بعد. ہم اس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. اور دیکھیں ہم آج وفاق کا حصہ ہے. ہم پچھلے جو 17 سال کا جو ہے, یہ 14 سال سے ہم سندھ میں حصہ نہیں ہے کسی گورنمنٹ کا. وفاق جو ہے وہ اگر صوبے کے لیے کچھ کرتا ہے تو سب سے زیادہ تکلیف ان کو ہوتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو کہ بھائی آپ ہمارے صوبے میں آ کے پاؤں کیوں اڑا رہے ہو. تو دیکھیں 18ویں ترمیم ہے, 18ویں ترمیم کے نام پہ جو ہے کوئی اختیارات نہیں ہے. جب ایم کیو ایم کے پاس, میں آپ کو بتاتا چلوں, جب یہ اختیارات تھے تو یہ شہر جو ہے دنیا میں تیزی سے ترقی کرنے والے 12 شہروں میں شامل ہوا تھا. اس شہر کے میئر سید مصطفیٰ کمال کو دنیا کے ورلڈ 2nd بیسٹ میئر کا ایوارڈ ملا تھا. تو انشاءاللہ مگر مجھے امید ہے رب سے کہ بہت جلد یہ وقت آنے والا ہے, یہ شہر یہ صوبہ ہم ہی چلائیں گے, اور اللہ نے چاہا تو اس پاکستان کو بھی ہم چلائیں گے. آخر میں ملیشیا میں رہنے والے اوورسیز کے لیے کوئی خاص پیغام؟ میں اوورسیز ملیشیا میں رہنے والوں کے لیے خاص پیغام یہ دوں گا کہ ہم سب پاکستانی, اور ہمارا جو کہتے ہیں نا کہ آپ اس کو وہ کہہ دیں کہ نشانی, ہماری نشانی یہی ہے کہ ہمیں یہ پکارا جاتا ہے کہ ہم محبت کرنے والے لوگ ہیں. تو جہاں پہ بھی رہیں دنیا میں, ملیشیا میں یا دنیا میں کہیں پہ بھی, آپس میں اپنی کمیونٹی کے ساتھ یکجا رہیں, ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. اور جہاں پہ بھی ہم لوگوں کی ایز اے پاکستانی سیاستدان ہیں, ہم لوگ کی ضرورت پڑی, ہم آپ کے لیے ہمیشہ حاضر ہیں. کیونکہ مجھے جو محبت اس ملیشیا میں آ کے اس دفعہ کوالالمپور میں ملی ہے, میں اس کو بیان اپنے لفظوں میں نہیں کر سکتا. کیوں میں نے کوئی کھانا اپنے پیسوں سے نہیں کھایا ملیشیا میں آنے کے بعد. تو آپس میں محبت میں رہیں. اگر کوئی اختلاف ہے, کوئی بھائی ہمارا ترقی کر رہا ہے, اوپر جا رہا ہے, تو اس کی ترقی کو دیکھ کے خوش ہو, اور آپس میں ایک دوسرے کو جڑ کے, ایک دوسرے کے ساتھ کر کے ایک دوسرے کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. جی, یہ تھے رکن سندھ اسمبلی سید شارق جمال, جن کا تعلق ایم کیو ایم سے تھا. یہ اس وقت ملیشیا کے سرکاری دورے پر ہیں. ان کو یہاں پہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی ملی ہے, اور ان کی جو گفتگو تھی, ان کے جو سیاق و سباق تھے, ان کے جو انداز گفتگو تھا, وہ آپ لوگوں نے سنا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ ملک واجد علی, GNN نیوز, کوالالمپور, ملائیشیا.